اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ جس طرح ہم نے انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، یہ اسپیشل پروگرام ہے 10 مئی مارکا حق کے حوالے سے۔ تو ہمارے ڈپٹی میئر اور موجودہ سٹی کونسلر جو کافی ٹائم جو ہے ہیڈ ٹریک مکمل کر چکے ہیں، بڑی پوسٹوں پہ بیٹھتے ہیں کمیون میں، اسٹل اس وقت بھی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے، کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے۔ تو آج ان سے ملاقات ہوئی، پاکستان ایمبیسی میں ملاقات بھی ہوئی، تو ہم نے کہا ان سے آج کے دن کے حوالے سے میسج لیتے ہیں، ان سے بہترین میسج کون دے سکتا ہے۔ دوسرا، یہ سوشل ڈیموکریٹ کے بڑے ذمہ دار ممبر ہیں اور حکومت کے حوالے سے بھی ان سے میسج لیں گے۔ شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ رئیس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ شاہ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے، مارکا حق کے حوالے سے، آج 10 مئی 2026 کا پروگرام ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی رئیس صاحب، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں آج کا یہ دن ہے جو اس کی سیلیبریشن کرنا نصیب فرمایا۔ آج ہمارا 1 سال مکمل ہو گیا، یعنی پچھلے سال 10 مئی کو یہ جو 9 اور 10 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے سال، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کا صدقہ اس ملک کی فورسز نے، جو دفاعی فورسز ہیں ہماری، انہوں نے دشمن کے دانت اس طرح کھٹے کیے کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور یہ جس کا نام اس کو مارکہ حق، اور قرآن پاک کی جو سورہ صف میں لفظ استعمال ہوا ہے 4 آیت میں، بنیان مرصوص، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو افواج ہیں وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، اور اسی طرح عوام نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت کیا۔ تو آج اس دن کی خوشی میں اس کو یاد دہانی رکھنے کے لیے کہ آج کا دن ہے جو ہماری تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں ہماری مسلح افواج نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ جو مدتوں تک یاد رکھے گا۔ تو آج اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج ایک بڑی خوبصورت محفل کا اہتمام ہوا، جس پاکستان ایمبیسی میں، جس میں آپ بھی تشریف لائے، مجھ سمیت اور بھی بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ اور جو سب سے خوبصورت دیکھنے میں اس میں بات آئی وہ یہ کہ اس میں پاکستانیت تھی، اس میں اجتماعیت تھی، اس میں انفرادیت نہیں تھی کہ میں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور تمام جتنے شرکاء تھے انہوں نے اچھا رویہ ہے جو اس کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہی ہماری ضرورت ہے کہ چونکہ ہم بدقسمتی سے ہمارا جو فقدان ہے، جس چیز کی ہے بہت ساری کمی ہے، وہ ہماری قومی یکجہتی اور اتحاد ہے۔ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں، دینی مذہبی جو جماعتیں ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، ہمارے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن فقط اور فقط ایک چیز ہے جو ہمیں ہر حال میں جمع کرتی ہے، اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، اس میں جو دوسرے ہمارے مذاہب کے لوگ ہیں، جو عیسائی ہیں یا باقی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ ہے ہماری پاکستانیت۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیت کو اجاگر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور آج اس کا ایک عملی مظاہرہ ہے جو وہ دیکھنے میں آیا کہ الحمدللہ جس میں بہت ساری تنظیمات کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان سب نے اس میں شرکت کی، اور اپنے اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار بھی کیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے سب لوگوں کو شاید اتنا وقت نہیں مل سکا گفتگو کا، لیکن نمائندگی سب کی طرف سے رہی، جس میں آپ کا بھی پیغام ہے جو وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پیغام تھا۔ دیگر تمام مقررین جس نے بھی گفتگو کی اس نے بہت اچھی گفتگو کی، اور میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب میں اتحاد پیدا کرے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور بالخصوص عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے، تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم اسلام کو ایک امت بننے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، چونکہ ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اجتماعیت کی طرف لائے، اور ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، اور پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، اور جو لوگ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ تو میری بہت ساری نیک خواہشات اور بہت ساری دعائیں، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو بھی، آپ کے تمام یہ جو آپ نے پروگرام میں جس طریقے سے آپ نے کنڈکٹ کیا، بلا شبہ یہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ لوگوں کی آواز دوسروں تک پہنچانا، تو اللہ پاک اس پر آپ کو بھی اجر عطا فرمائے، اور یقیناً یہ کسی یا میرا یا آپ کا، یہ کسی کا انفرادی طور پہ نہیں، یہ ہم سب کا اس میں حصہ ہونا چاہیے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہماری پاکستانی تنظیمات نے مل کر اس کا عملی اظہار کیا، اور یقیناً سفارت خانہ پاکستان ہے جو
وہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ انہیں بھی مبارکباد پیش کی جائے کہ وہاں پر انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا، اور تمام لوگ جتنے تشریف لائے، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔ تا قیامت پاکستان۔ شاہ صاحب، چونکہ آپ کے ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ برننگ ایشو ہے یہ بھی حکومت کا، آپ 3 ہیٹرک آپ اپنی مکمل کر چکے ہیں، ڈپٹی میئر آپ رہ چکے ہیں، بااختیار ڈپٹی میئر تھے، تو شاہ صاحب یہ حکومت کیوں نہیں بنتی؟ رائے صاحب، یہ جو اس وقت جو حالات بدقسمتی سے جو بنے، اس میں چونکہ ہماری پچھلی مرتبہ کا اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہماری جو گورنمنٹ پچھلی مرتبہ تھی، اس میں ہمارے پاس جو ہماری تعداد ہے وہ بہت بہتر تھی، جس کی وجہ سے اس کو بنانا، حکومت بنانا آسان تھا پچھلی مرتبہ۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس مرتبہ چونکہ ہمارے پاس تعداد ہماری ہے جو وہ کافی ساری کم ہو گئی، ہماری 12 سیٹیں کم ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوا۔ جو سوشل ڈیموکریٹ کو چونکہ صرف 38 سیٹس ہیں، تو اس طرح کی میجارٹی تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم پھر مجبور ہیں کہ دوسری جماعتوں کو ساتھ ملایا جائے۔ اور بدقسمتی سے اس وقت جو سیاسی منظرنامہ پیش ہوا، اس میں گو کہ زیادہ چانسز یہی تھے کہ یہ جو اتحاد ہے، ریڈ اتحاد ہے، جو اس کو ساتھ ملا کے تو حکومت کی تشکیل مکمل ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس میں مختلف جماعتیں ہیں اور ہر جماعت کا اپنا اپنا منشور ہے۔ بعض جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے مشکل ہے، اور پھر اپنے اپنے پریفرنسز، جو اپنی اپنی ترجیحات ہیں، ہر جماعت کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، تو ان کو سب کو سیٹل کرنا جو ایک مشکل کام تھا، جسے ڈینش میں فوسلیس بل کہتے ہیں، تو یہ جو فوسلیس بل ہے یہ کافی مشکل ثابت ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے آخری وقت پہ جا کر جو ہمارے مرغارہ کی طرف سے لاسلیو کے انہوں نے یہاں سے جو پہلی جو انہوں نے 6 ہفتے جس میں لگائے ساتھ شامل ہو کر سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ حکومت سازی کے لیے، تو انہوں نے اپنا رجحان ہے جو تبدیل کر لیا، تو اب وہ چونکہ دوسری جانب مائل ہو گئے ہیں، تو اب حکومت کے لیے چونکہ جو بلو بلاک ہے، اب اس کو مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ حکومت سازی کے لیے کوشش کریں۔ تو اگر یعنی بلو بلاک کی حکومت بنتی ہے تو اس میں یقیناً جو مسلمانوں کے اور بالخصوص مسلمانوں کے اور بالعموم غیر ملکیوں کے خلاف جو جماعتیں ہیں وہ اس میں زیادہ شامل ہیں، تو اس سے یقیناً غیر ملکیوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات ہوں گی اگر خدا نخواستہ یہ حکومت ہے جو یہ بن جاتی ہے۔ تو اس کا ابھی فی الحال تو ظاہر ہے کچھ کہنا مشکل ہے کہ اب ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا، تو دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کہ ان کے جو آپس میں جو گیو اینڈ ٹیک ہے وہ کہاں جاتا ہے، تو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ کیا صورتحال بنتی۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم دیا ہمیں۔ بہت شکریہ جناب، رائے صاحب بہت مہربانی، تھینک یو سر۔ تمام ناظرین، یہ تھے سید اجاز حسین بخاری شاہ صاحب، انہوں نے اپنا میسج دیا، بڑا خوبصورت انہوں نے میسج دیا، حکومت کے بارے انہوں نے میسج دیا۔ وہ چونکہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، 3 بار وہ سٹی کونسلر رہ چکے ہیں، ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں، اور اب موجودہ بھی سٹی کونسلر ہیں، اور بہت ساری کمیٹیوں میں بیٹھنے کا ان کو تجربہ بھی ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتے بھی ہیں اور گہری نظر بھی رکھی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، اگر کسی نے جواب دینا ہے، کسی نے کچھ کہنا ہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں۔